اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. غالباً میرا خطبہ جو ہے طویل ہو گیا، اس لیے لوگ سمجھے کہ جب مجلس خطبہ اتنا طویل ہو گیا تو مجلس کتنی طویل ہوگی. انشاءاللہ مختصر جو ہے گفتگو کروں گا. میں اسی آیہ کریمہ کے ذیل میں باندرہ مسجد میں نفع اور نقصان کے عنوان سے گفتگو کر رہا ہوں. میں نے اسی آیہ کریمہ کا انتخاب کیا اور تھوڑی دیر اسی عنوان سے گفتگو کر رہا ہوں. قرآن کہتا ہے کہ ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم. گھاٹے میں حقیقت میں وہی ہے جو خود اپنے ہی کو گھاٹا پہنچا رہا ہے، اپنے ہی کو نقصان پہنچا رہا ہے. اس سمجھ میں آنے والی چیز نہیں کہ آدمی جو ہے کیسے سوچے کہ یہ آدمی اپنے ہی کو گھاٹا پہنچا رہا ہے، اپنے ہی کو نقصان میں ڈالے دے رہا. ہاں پھر وہی جو میں نے خود میں بات کی تھی کہ ایسا ہوگا تو آدمی کہ اس نے غفلت میں ہو گیا. غفلت کو مان کر کے تو آدمی کہہ سکتا ہے غفلت میں ہو گیا. میں سمجھتا ہوں شاید غفلت کسی حد تک صحیح ہے، لیکن کیسے سمجھایا جائے کہ یہ غفلت نہیں ہوتی. آدمی جو ہے اپنے کسی نہ کسی اعتبار سے وہ جان رہا ہوتا اور جان کر کے کچھ چیزیں کر رہا ہوتا ہے اور وہ اپنا نقصان ہے. دو جملے سنیں کہ انسان اپنی فطرت اور طبیعیت کے اعتبار سے قطعاً اور قطعاً نقصان پسند نہیں ہے، نفع طلب ہے. ہر آدمی نفع چاہتا ہے، منافع چاہتا ہے اور وہ اس کی پسندیدہ چیز ہے. البتہ اس کے معیارات الگ الگ ہو سکتے ہیں. ایک کو نفع ملے بھی تب بھی کہے کہ نفع تو نہیں ہوا، اس کو نفع نہیں کہتے ہیں. حالانکہ یعنی اس کا معیار بہت بلند ہو. ممکن ہے کہ جب تک اتنا نہ ہو تب تک جو اس کو نفع نہیں کہا جا سکتا ہے، اس کو منافع نہیں ہے. دنیاوی اعتبار سے آدمی نفع اور نقصان کو سمجھتا ہے. اس طرح سے میں مذہب کے اعتبار سے صحیح کروں، کوشش کروں کہ انسان اپنے کو نقصان میں کب اور کیسے پہنچائے گا. لفظوں پر غور کیجیے گا اور جا کے سوچیے گا. میں کوشش کرتا ہوں اپنے اعتبار سے کہ میں کچھ سوالات ذہن میں چھوڑوں کہ آدمی اس کو جو ہے سوچے. جب انسان خود یعنی لفظیں بدلوں کہ انسان جب ناخود کو خود سمجھنے لگے، جو وہ خود نہیں ہے، ایک چیز الگ ہے، اسی کو وہ خود کہہ سمجھنے لگے تو آدمی اپنے کو نقصان پہنچانے لگتا ہے اور اس ناخود کو جو ہے نفع پہنچانے لگتا ہے اور وہیں سے اس کو نقصان ہونے لگتا ہے. پھر وضاحت کروں، میں نے لفظیں بولی. جو وہ نہیں ہے اس کو وہ کہہ رہا ہے کہ میں ہوں، تو جو وہ نہیں ہے اس کو جب میں کہہ رہا ہے تو جو کچھ کر رہا ہے اس کے لیے کر رہا ہے، اپنے لیے نہیں کر رہا ہے. جب یہ اس طریقے سے ہوگا، اب اور آسان کر دوں میں اس کو. جیسے آدمی جو ہے کہتا ہے میں تاجر ہوں، میں اپنے لیے کہوں میں عالم ہوں، میں خطیب ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں، میں مزدور ہوں. سب کے لیے میں کہا. مزدور آدمی اپنے کہا میں مزدور ہوں، ڈاکٹر آدمی کہتا ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں، انجینئر کہتا ہے میں انجینئر ہوں، عالم کہتا ہے میں عالم ہوں، خطیب کہتا ہے میں خطیب ہوں. اب یہ ذرا سا سوچنے کی بات ہے، ایسے یہی چیزیں سمجھنے کی کہ کیا میں عالم ہوں یا علم میرا ایک ہنر ہے، ایک فن ہے. خطابت میرا ایک ہنر ہے، ایک میرا فن ہے. میں نہیں ہوں، وہ میری چیز ہے. میں ڈاکٹر نہیں ہوں، میرا علم ہے ڈاکٹری، میرا فن ہے، میرا ہنر ہے.
جتنا اس کو یقین ہوتا چلا جائے گا کہ نہیں میں ہی ڈاکٹر ہوں، تو جو کچھ بھی کرے گا وہ ڈاکٹر کے لیے کرے گا، میں کے لیے نہیں کرے گا۔ اس بات پر بہت اس کے جزیات ہیں، اگر آدمی سوچے گا تو بہت سی ہیں کہ جو کچھ کرے گا وہ ڈاکٹر کے لیے کرے گا، اور اسی میں خوش ہوگا کہ میں بہت اچھا ڈاکٹر ہوتا چلا جا رہا ہوں، بہت ہی پیسے والا ڈاکٹر ہوتا جا رہا ہوں، میں بہت ہی پیشہ ورانہ طریقے سے اور لوگوں کے دل میں جگہ بنانے والا اور اپنے کو منوا لینے والا مثلا۔ لیکن وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ ڈاکٹر کے لیے کر رہا ہے، انجینئر کے لیے کر رہا ہے، اپنے خطابت کے لیے کر رہا ہے، اپنی خطابت کو منوا رہا ہے، اپنے کو نہیں منوا رہا۔ بس اوقات آدمی ہو جاتا ہے کہ شاید جب وہ آدمی نہیں رہ جاتا تب بھی اس کی ڈاکٹری کو یاد کرتے ہیں، ڈاکٹر کو نہیں یاد کرتے ہیں مثلا۔ یعنی جب بعد میں یاد کیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ یاد کیا جائے کہ کتنا اس کا بھی نفس پر جو ہے اتنا کنٹرول تھا، مگر کوئی یاد نہیں کرتا ہے کہ وہ کتنا اچھا آدمی تھا۔ میں اصل میں اس کا اندر کا آدمی ہے، اس کے اندر کی روح ہے، اس کے اندر کی حقیقت اور سچائی ہے۔ ممکن ہے ایک آدمی جو ہے کسی بہترین قسم کے ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے، اس لیے کہ اس کے شہر میں اس سے بہتر کوئی ڈاکٹر نہیں دکھائی دے رہا، لازم جا رہا ہے وہاں، اور ہو سکتا ہے کہ کہے مجبوری ہے مولانا، چونکہ ایسی بیماری تھی کہ اسی کے پاس جانا پڑ رہا ہے، مگر وہاں جا کر کے دل بہت دکھتا ہے۔ مثلا میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ میرے پاس اتنا نہیں ہے، ورنہ فوراً کہہ دیں گے کہ نہیں یہ تو آئے کاہے کے لیے، یہ اندر کا آدمی مرا ہوا ہے، ڈاکٹر جی رہا ہے۔ وہ ڈاکٹر تو جی رہا ہے، مگر وہ جو خود ہے وہ مر گیا، وہ مر گیا، وہ ختم ہو گیا ہے۔ اس لیے وہ جو کچھ فائدہ پہنچا رہا ہے ڈاکٹر کو پہنچا رہا ہے، اپنے کو نہیں پہنچا رہا ہے۔ یقین کیجئے کہ اگر وہ شخص جو ہے آدمی ہو، اس کا اندر کا آدمی یعنی وہ میں جی رہا ہو، تو وہ مر بھی جائے گا خدا کی قسم، تو مر جانے کے باوجود بھی آدمی کے قلب میں وہ زندہ رہتا ہے کہ بھئی ڈاکٹری تو ڈاکٹری، چھوڑ دیجئے ڈاکٹری تو تھی ہی، بلکہ وہ کہے گا کہ شاید اس لیے رہی ہو کہ اچھا آدمی تھا، وہ بہت اچھا آدمی تھا۔ نقصان اس طرح سے آدمی اپنا پہنچاتا ہے، جو فائدہ اپنے کو نہیں پہنچاتا اس طریقے سے کہ اگر ارد گرد میں آپ دیکھیں، نظر ڈالیں تو ہر آدمی اسی میں ہے، وہ جو نہیں ہے اسی کو کہتا میں ہوں، وہ جو نہیں ہے اس کو آدمی کہہ رہا ہے کہ میں ہوں، اور جب چونکہ وہ جو نہیں ہے اس کو میں کہہ رہا تو اس کا سارا کاروبار اس میں کے لیے ہو رہا ہے جو میں نہیں ہے، سارا کاروبار اس میں کے لیے ہو رہا ہے جو اس کے لیے، حتیٰ کہ ہو بھی سکتا ہے کہ اگر کوئی کام چیریٹی وغیرہ کا خیریہ وغیرہ کا بھی کر رہا ہو تو اسی میں کے لیے کر رہا ہو کہ میری ڈاکٹری اور چل جائے۔ میری بات پہ غور کر رہے ہیں؟ ممکن ہے کہ اسی میں کو پہنچا رہا ہو، کبھی کر رہا ہو، اس کی نیت اسی طریقے کی ہو کہ بھئی کوئی قریب میں اور نہ آ جائے، میرا کاروبار کم نہ ہو جائے، مثال کے طور پر۔ بھائی اللہ پر اعتبار کر کے آدمی جو کچھ کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ نے کسی کے رزق کو روک لیا ہے؟ میں ابھی کئی جگہ میں تذکرہ، چونکہ میں جب نکل رہا تھا، بہرحال میرا وطن وہی ہے، تو وہاں سے نکل رہا تھا تو ایک آدھ مجلسیں پڑھنے کا موقع ملا، تو کچھ میں آپ جانتے ہیں کہ میں اسی طرح کی مجلسیں پڑھتا ہوں، بڑے خاموشی سے لوگ سن لیتے ہیں، ورنہ عام طور سے اس طرح کی مجلس اور وہ بھی دوپہر میں ہو اور مجھ جیسا بولنے والا ہو تو یقیناً یہ تو جھولے کا کام کرتا ہے، گہوارے کا آدمی اس میں جو ہے سو جائے۔ میں کوشش کرتا ہوں کم بول کر کے اتنی دیر تک جتنے آدمی متوجہ ہو۔ تو میں چل رہا تھا تو وہاں ایک مجلس پڑھنے کا موقع ملا، وہاں تو بعد میں ایک جوان نے ایک جملہ کہا، مجھے بڑا اچھا لگا وہ جملہ، اور میں نے کئی جگہ مجلس میں جو ہے دہرایا کہ مولانا اصل میں آج کی دنیا میں لوگ بلیو کرتے ہیں، ایمان ہے، مگر ٹرسٹ نہیں کرتے، اعتبار نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے۔ اللہ پر ایمان ہے مگر اعتماد نہیں ہے۔ ایمان ہے، کوئی مسلمان کا تھوڑی کہہ میں، بہت جامع جملہ ہے، بہت اچھی بات ہے، آدمی اگر غور کرے۔ ایمان ہے مگر ٹرسٹ نہیں ہے کسی کا۔ ایمان کے بعد بے چینی خود چیخ چیخ کر کے کہہ رہی ہے کہ ٹرسٹ نہیں ہے۔ آدمی کا بے چین ہونا، وہ چیخ چیخ کر کے وہ بے چینی بتا رہی ہے کہ ٹرسٹ نہیں ہے، ورنہ وہ تو علل اعلان، بلکہ اس کے لیے لفظ نہیں بولا جاتا مگر میں بول رہا ہوں کہ وہ خود چیخ چیخ کر کے اعلان کرتا ہے کہ اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا،
اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے، مگر ہماری چیخ ایسی ہی ہوتی ہے جیسے ہم سب سے بڑے مظلوم ہم ہی ہیں، سب سے بڑے مظلوم دنیا میں ہم ہی ہیں، ہماری پریشانیاں۔ وہ مومن نہیں ہیں، مومن نہیں ہیں، ایمان تو ہے، کیوں نہیں ایمان ہے؟ اعتبار نہیں، توکل نہیں، اعتماد نہیں ہے انسان پر۔ تو میں پھر وہی جملے دہرا رہا ہوں عزیزو کہ ہم معمولاً اپنے کو دیکھتے ہی نہیں، اپنے کو پرکھتے ہی نہیں، اپنے کو جانچتے ہی نہیں، اپنے پر غور ہی نہیں کرتے ہیں۔ میں کل ہی پڑھ رہا تھا سرکار مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے اقوال میں سے، ایک قول سامنے آیا، آپ نے فرمایا کہ العالم من عرف نفسہ، اور ایک جملہ اور بھی اسی کے ساتھ ساتھ، یعنی نفس کی جگہ قدر، جو اپنے کو پہچان لے، اپنی قدر کو پہچانے۔ اصل میں آگاہ اور عالم وہ ہے جو اپنے کو پہچانتا، اور پھر فوراً اس کے بعد اللہ فرمایا کہ وہ دوسرے کو کیسے پہچان سکتا ہے جو اپنے ہی کو نہیں پہچانتا۔ تو صرف کیسے پہچانے گا بھائی؟ نہیں پہچان سکتا دوسرے کو، اپنے جیسے لوگوں کے بارے میں دوسرے کو نہیں پہچان سکتا، اور وہ کہے کہ میں اللہ کو جانتا ہوں، پہچانتا ہوں، میں امام کو پہچانتا ہوں، جانتا ہوں، میں نبی کو جانتا ہوں، پہچانتا ہوں۔ اپنے جیسے انسان کو نہیں پہچان سکتا چونکہ اپنے کو نہیں پہچانتا۔ دھوکے میں انسان اپنے کو دھوکہ دیے ہوئے کہ میں جانتا ہوں، میں پہچانتا ہوں، نہ کچھ نہیں جانتا پہچانتا، نہ اس کے رحمت کو جانتا، نہ اس کے کرم کو جانتا، نہ اس کے غیظ کو جانتا، نہ اس کے رحم کو جانتا، کسی چیز کو نہیں جانتا ہے۔ غیظ و غضب کو جان لیں تو ایک بالکل بال برابر بھی آگے بڑھنا نہیں چاہے گا، اور کرم کو جان لے تو قسم خدا کی کبھی مایوسی ہو ہی نہ، کبھی مایوسی نہ ہو، کہ رحم اور کرم کو کبھی مایوس نہ ہو۔ جو اس کو سراسر علی الاعلان انکار کر دیتا اللہ اس کو دیتا ہے، تو اس کو بھلا جو جانتا ہے۔ میری ایمان ایسا ہونا چاہیے ہے، چونکہ بعض چیزیں بالکل سامنے کی، اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس سے جلدی سے، ورنہ مسلسل دہرائے جانے والی چیزیں جلدی سے پہنچنے کا ذریعہ ہوتی ہیں، کہ اگر ایمان ہوتا ہے انسان کو تو اتنا مطمئن ہوتا ہے کہ جا رہا ہے دار پہ، ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، پاؤں کٹے ہوئے ہیں، نہ آنسو نہ چیخ نہ چلاٹ، کچھ نہیں، دار پہ جا رہا ہے، مسکرا رہا ہے، یہ مسکرانا اس کے ایمان کی دلیل ہے۔ اس مصیبت میں بھی اس کا مسکرانا ایمان کی دلیل۔ جس کے ہاں کربلا جیسی کتاب ہو، اس سے زیادہ مصائب اور مصیبت کی جگہ نہیں ہے، مگر کسی کو اس مشکل میں ہم نے روتے نہیں دیکھا، مشکل کی فریاد کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، مشکل کو فریاد کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ان کا اتنا محکم ایمان ہے کہ وہ اپنی منزل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور تھوڑا سے میں اگر مثال دوں کہ اگر انسان کو کسی بڑی جگہ پہنچنے کے لیے کچھ مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے تو اسے مشکل نہیں سمجھتا ہے، بلکہ اس کو آسان سمجھ کر اس کے لیے پڑ لگ جاتا ہے پیچھے کہ جب تک ہم اس مشکل سے گزریں گے نہیں ہمیں یہ عہدہ نہیں ملے گا، جب تک ہم اس امتحان سے گزریں گے نہیں یہ عہدہ اور یہ جو ہے جگہ ہم کو نہیں ملے گی۔ عزیز، دنیا میں اگر انسان بلند مقام چاہتا ہے تو کچھ سختیوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ سختیوں میں آ جانے کا مطلب یقین کرنا چاہیے کہ معبود مجھے کسی منزل تک پہنچانا چاہتا ہے، میں اسے تو کم سے کم نہ بھولوں، وہ مجھے پہنچانا چاہتا ہے، میرا معبود کسی منزل تک مجھے پہنچانا چاہتا ہے، لہذا میرا اس میں امتحان لے رہا ہے، روک کے کبھی پہ آزمانا چاہتا اور روکتا ہے، یقین کیجئے روکتا ہے۔ میں معمولاً یہی کہتا ہوں کہ کبھی کبھی انسان اپنے نفس سے گفتگو کرنے ہوئے کہتا میں نماز تو پڑھتا ہوں، میں روزہ تو رکھتا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں، مگر یہ مشکلات نے کیوں؟ بھائی عزیزو، ہوگا۔ دیکھیں تمہاری نماز کب تک سالم رہتی اور اسی اعتبار کے ساتھ پروردگارا میں تیرا ہی ہوں اور کسی دوسرے در پہ جانے والا نہیں۔ اور جتنا انسان اس توکل اور اعتبار کے ساتھ کرتا چلا جائے گا، خدا کی قسم ہو سکتا ہے کہ دنیا کی نگاہ کے اعتبار سے جو ہے وہ دنیا کی نگاہ کے اعتبار سے کسی منزل پر نہ آ سکا ہو، مگر اللہ کی نگاہ میں اس نے کہا تم میرے ہو جاؤ، میں لوگوں کے دلوں میں تمہاری جگہ بنا دوں گا، اور اللہ کہتا ہے یقیناً جو ہے اللہ جو لوگوں کے دلوں میں نگاہ بنا دیتا ہے۔ کیوں شکوہ کسی کے سامنے؟ اس لیے معصوم نے کہا ہے، معصوم نے فرمایا کہ کسی سے شکوہ نہ کیا کرو،
اپنی بات کسی سے نہ کہا کرو، اپنے مشکلات کسی سے نہ کہا کرو، اپنے مصائب کسی سے نہ بیان کیا کرو۔ اس کی وجہ بیان کی ہے کہ اگر تم کسی سے کہتے ہو دو ہی صورتیں ہوں گی کہ یا تو وہ تمہارا دوست ہے، تو دوست ہونے کا تو مطلب یہی تھا کہ اگر اس کو پتا ہو تو تمہارے لیے کام آ جائے، لیکن جب اسے بتا رہے ہو تم تو اس کا مطلب کچھ کو تکلیف ہوگی کہ میرا دوست اس تکلیف میں ہے، میں اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں، اور اگر وہ تمہارا دشمن ہے تو خوش ہوگا کہ چلو ہاں سائل میں دونوں باتیں معصوم نکلیں، دشمن ہوگا تو خوش ہوگا، دوست ہوگا تو اس کے لیے رنج ہوگا۔ لہٰذا اس کا مطلب یہ نہیں کہ نہ کہو، انتخاب کرو کہ مجھے کس سے کہنا ہے، مجھ کو کس سے کہنا ہے، جس کا علاج۔ اس لیے میں کہیں پڑھا تو وہاں بات کہ میں نے کہی تھی کہ آدمی میرے اسی اتنے جملے کو سن کر کے ڈاکٹر کے پاس بھی جا رہا تو نہ بتایا کہ مجھے درد ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ بھائی نہیں، جہاں بتانا ہے جس سے جو علاج کر سکتا اس سے چھپانا نہیں چاہیے، اور جو کچھ نہیں کر سکتا اسے بتانا نہیں چاہیے، اس سے نہیں کہنا چاہیے۔ نہ جانے کتنے لوگ مسائل مشکلات میں جہاں کریں کیا بتاؤں بھائی صاحب، کچھ پریشانی گھر ہے کیا، بھائی وہ بھائی صاحب کیا کر لیں گے آپ کا جو آپ کہے جا رہے ہیں؟ بلکہ ایک دن ایسا آتا ہے کہ اللہ اس کی محبت کو لوگوں کے دنوں سے ایسے چھین لیتا ہے کہ لوگ اس سے راستہ جو بچنے لگتے ہیں کہ ابھی کہہ دیں گے بھائی صاحب کیا ہوا، ابھی کو مصیبت سنانا شروع کر دیں گے، کہے کہ اس سے کہہ رہے ہیں۔ لہذا کہنا اس سے چاہیے ہے، اور اسی لیے میں کہتا ہوں عزیزوں، اور اکثر و بیشتر میں کہتا ہوں کہ اللہ کے حضور بات کرنے کے لیے کتنا بہترین وقت دیا ہے۔ کبھی جو ہے انسان جب آنکھیں سو گئی ہوں تو ایک مرتبہ اٹھ جائے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے اس سے گفتگو کرنے لگے، کچھ اپنی ماضی کی یادوں کو، اپنے ماضی کی باتوں کو یاد کر لے، کچھ اپنے ماضی کی باتیں یاد کر لے۔ معبود تو نے مجھے، میں نے جو مانگا نہیں تھا وہ مجھے دیا ہے میرے اللہ، میں نے نہیں مانگا تھا، میں نے مانگا نہیں تھا تجھ سے معبود، تو اتنا کریم ہے، جو میری ضرورت تو نے اس کو دیا ہے، مانگا نہیں میں نے، تو نے دیا ہے، اس لیے میری ضرورت ہے، میری ضرورت ہے تو نے دیا ہے۔ میرے ہاتھ، میری آنکھیں، میری زبان، میرا ذہن، میری یہ صحت، میرے یہ سب کچھ، میں کوئی بھوکا نہیں ہوں، مانگا نہیں تھا تو نے جو ہے مجھے دیا ہے۔ اے معبود تیری بارگاہ میں یہ تیرا حقیر بندہ آج ایک سوال کر رہا ہے، تو جو بغیر مانگے تو دے سکتا ہے، معبود مانگنے والے کو کیسے خالی چھوڑ سکتا ہے؟ تو کیسے خالی چھوڑ سکتا ہے؟ لیکن اس کا مطلب ہرگز ہی نہیں ہوتا ہے کہ وہ دے ہی دے گا، اس لیے کہ میری ضد اس کے حضور میں ایک بچپنے کی ضد ہے، اور وہ میرے مقابلے میں میری تمام مصلحتوں کو جانتا ہے کہ یہ کون سی چیز اس کے لیے نقصان دہ ہوگی اور کون سی چیز اس کے لیے مفید ہوگی۔ لہٰذا دیتا وہی ہے جتنا ہمارے لیے مفید ہو اور جتنا میرے لیے کام آ سکے۔ اے کاش کہ اتنا ایمان ہو جائے نا تو معبود کی بارگاہ میں کوئی شاید فریاد نہ کرے، مطمئن رہے گا، خدا کی قسم مطمئن رہے گا کہ جب وہ جانتا ہے اور وہ دیتا ہے۔ جب وہ جاتا ہے کہ مولا کائنات نے بہت مثال دے کے سمجھایا میرے مولا نے کہ اگر تم دولت کے درمیان آ جاؤ ہر چاروں طرف سے، لیکن موت آنے والی کا تمہاری دولت جو ہے تمہیں بچا لے گی؟ دولت نہیں بچائے گی۔ آدمی کہے کہ دولت ہی نہیں ہوگی تو آدمی علاج کہاں سے کرے گا؟ ڈھیروں ایسی بات کرتے کرتے مر جاتے ہیں، علاج کی نوبت ہی نہیں آتی ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے کہ علاج کہاں سے کرے گا، نہ جانے کتنے لوگ ہوتے ہیں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ مریض تھا اور معلوم کہ اس کی آنکھ بند ہو گئی، چلا جاتا ہے آدمی، نہیں بچا سکتی۔ اور اگر میری زندگی، مولا نے کہا ہے، بلکہ قول میں نے لکھا ہوا تھا، میں پڑھ بھی سکتا مکمل جملہ کی، اور اگر موت آ گئی ہے اور اگر زندگی باقی ہے تو کیا جب زندگی باقی تو آدمی بھوکا زندہ رہے گا؟ اس کا مطلب زندگی ہے تو میرا رزق ملے گا تبھی میں زندہ رہوں گا۔ تو اگر زندگی ہے تو رزق جو ہے بھیجے گا۔ اسی لیے امام نے کہا ہے کہ رزق دو قسمیں ہیں، ایک مطلوب رزق ہے، ایک جس کے تم طالب ہوتے ہیں، تم طلب کرنے، جس کو ایک رزق وہ جو تمہیں طلب کر رہا ہوتا ہے، ایک رزق وہ جسے تم طلب کر رہے ہوتے ہو۔ ایک رزق کے پیچھے ہم جاتے ہیں، ایک رزق ہمارے پیچھے آتا ہے۔ جس کے پیچھے ہم جاتے ہیں اس کی بھی تاکید کی ہے کہ تم محنت کرو تو ایسے محنت کرو جیسے تمہیں قیامت تک رہنا ہے،
اور کوئی اچھا عمل کرو تو اتنے حاضر دل ہو کے کرو جیسے پتہ نہیں پھر دوسری مرتبہ مجھے موقع ملے گا یا نہیں، موقع ملے گا کہ نہیں ملے۔ اس لیے انسان کو اس طریقے سے رہنا چاہیے۔ آج دوپہر میں زیادہ نہیں پڑھوں گا، پھر کبھی موقع ملے گا اس لیے میں کبھی تذکرہ کر دوں گا انشاءاللہ۔ تو نفع اور نقصان کو آدمی جانے، اس کی طبیعت اور فطرت میں ہے کہ نفع اور نقصان، وہ نفع کے پیچھے جاتا ہے، نقصان سے آدمی بچتا ہے۔ دنیا میں اگر نفع نقصان ہے تو کبھی آخرت کے بارے میں بھی آدمی سوچے کہ میں کہاں نقصان اٹھا رہا ہوں، مجھے کہاں اس کا نفع ملنے والا، کہاں میں اپنے کو میں کہہ رہا ہوں میں ہوں یا نہیں ہوں، آخر میں اپنے کو پہچانوں اور اپنے اس میں کو جو واقعا میں ہوں اس کے لیے کچھ کام کرتا چلا جاؤں۔ اگر ہمارے ہاں یہ کتاب کربلا نہ ہوتی تو یقین جانیے شاید ہم بہت ساری چیزیں بھول گئے ہوتے ہیں۔ کروڑوں سلام ہو سرکار اولیاء مقام جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کو، کہ جنہوں نے یہ بہترین یونیورسٹی کو ہمارے دی ہے کہ جہاں جمع ہو کر کے ہم بہت ساری چیزیں بھولے ہوتے ہیں اور ان بھولی ہوئی چیزوں کو ہم یاد کر لیا کرتے ہیں، ان بھولی ہوئی چیزوں کو یاد کر لیا کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ اور اس پر میں دو باتیں ضمن میں کہتے ہوئے کہ کاش کہ اگر ہم اس کے بھی آداب کو تھوڑا بہت سیکھ لینا تو اس کے اثرات الگ ہوتے ہیں۔ آپ نماز کے بعد بیٹھے ہوئے انشاءاللہ، لیکن کبھی کسی بھی خالی ذکر میں بھی آنا ہو تو آپ قصداً جو ہے اس ذکر کو سننے کے لیے باوضو ہو جائیں، باوضو آئیں۔ جیسے نماز کے لیے آدمی جو ہے لباس کا خیال کرتا ہے کہ نجس نہ ہو، وہاں واجب قرار نہیں دیا گیا ہے، لیکن قصد کرے کہ نہیں میں اس طاہرین کے بزم میں طاہر لباس کے ساتھ جاؤں گا، اس کے اثرات ہوتے ہیں، انسان پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس کے آداب میں اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنے بچوں کو بتائیں کہ یقین اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ اور جب اس طرح کا احترام کرتا ہے انسان تو یقین کیجئے کہ اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ جیسے مثلا قلب سلیم ایک کتاب ہے آیت اللہ دستے غیب کی، اور انہی نے اس میں ایک واقعہ نقل کیا ہے، بہت مختصر سا واقعہ پڑھ کے اس کو ختم کرتا ہوں کہ آپ نے لکھا ہے کہ ایک زائر امام، پہلے امام کا زائر جو ہے آیا، باہر سے آیا، دوسرے ملک سے آ رہا تھا۔ جب وہ کسٹم سے گزر رہا ہے تو کسی جس کے سامنے کو نہ جانے کیوں اس کے پوچھے کاہے کے لیے آئے ہو؟ ہم زیارت کے لیے۔ وہ اس مسلک سے تعلق نہیں رکھتا تھا، لہٰذا اس نے کچھ سخت جملے کہے جس کی بنیاد پر جو ہے اس کا دل دکھا، اور جب کلیئر ہو کر باہر نکلنے لگا تو ایک جملہ اسے کہہ دیا کہ میں جا کے امام سے شکایت کروں گا تمہاری، میں جا کے امام سے تمہاری شکایت کروں گا۔ تو ظاہر اس کو اس مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ ہنسنے لگا، جی خوشی جا شکایت کر دینا۔ اتنا دل دکھا تھا کہ آیا اور جب امام کی بارگاہ میں گیا تو اسے شکایت کی، اور شام کو آ کر کے جو ہے جب لیٹا ہے تو امام اس کے خواب میں آتے ہیں، اور ایک مرتبہ امام نے اس سے کہا کہ تم اس کو معاف کر دو، تم اس کو معاف کر دو۔ لیکن کہتا ہے کہ میرا دل اتنا دکھا تھا کہ میں نے امام سے، جبکہ امام کی خدمت امام گزارش کر رہے ہوں، جو ایک چاہنے والا جو کہ آقا آپ کہہ رہے ہیں تو اب آپ کے سامنے میں کیا کہوں، لیکن کہتا ہے میں نے امام کو انکار، مطلب میں نہیں معاف کروں گا، میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ دوسرے دن میں جب آیا خواب کہ آپ نے کہا لیکن کہ میں پھر شکایت کر رہا ہوں۔ تیسری شب کو جب دیکھا ہے تو امام نے تیسری شب میں کہا کہ اسے معاف کر دو اور میری خاطر سے معاف کر دو، میری خاطر سے اسے معاف کر دو۔ دیکھ سکتے ہیں قلب سلیم تقریباً سب کے یہاں پائی جاتی ہے، اور اس میں اس واقعے کو نقل کیا ہے، اور تواضع کے باب قائم کیا ہے انکساری کے باب میں، اس میں اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ امام نے کہا میری خاطر سے، اور کہا کہ میری خاطر سے آپ کی خاطر سے مراد کیا؟ مطلب کہا کہ ایک دن یہی شخص جو ہے ادھر سے سواری پہ گزر رہا تھا، سواری پہ گزر رہا تھا، تو جب اسے یہ روضہ دکھائی دیا اور منارہ میرا دکھائی دیا تو میرے احترام میں سواری سے اتر گیا، خالی میرے احترام میں وہ سواری سے اتر گیا، اور اتنی دور تک سوار نہیں ہوا، مڑ مڑ کے دیکھتا رہا جہاں تک بھی یہ منارہ دکھائی دیتا رہا، جہاں تک دکھائی دیتا اتنی دیر تک سوار نہیں ہوا میرے احترام میں، اس لیے اس کا حق میرے اوپر ہے، اس کا حق میرے عزیزو۔ اگر اسے آپ غور کریں کہ وقت کا امام جو ہے حق تسلیم کر لیتا ہے کہ اس نے احترام کیا ہے۔ میں نے جو بات کہہ کر کے واقعہ سنایا ہے کہ آیا کریں تو وضو کر کے آیا کریں پاک لباس پہن کر کے، تو کیا امام نے کہ میری خاطر سے اس نے طہارت کی ہے،
میری خاطر سے، میرے احترام میں کہ میں ایسے کے ذکر میں جا رہا ہوں، تو وقت کا امام جو ہے اسے اپنا حق سمجھ لیتا ہے۔ اگر کسی غیر کو جو مانتا نہیں اس کو حق دینے کے لیے تیار ہے، تو جو ماننے والے آئیں گے، ماننے والے اس احترام کے ساتھ میں آئیں گے، یقیناً اس کا کیا حق ہوگا، اس کو میری خاطر سے معاف کر دو۔ جب یہ واپس ہونے لگے زیارت کر کے، تو اس نے وہی اتفاق سے ملا، اسی واقع نے لکھا، وہی اتفاق سے ملا تو پھر دیکھ کر کے ہنسنے لگا۔ شکایت کی نا، انہوں نے شکایت کی، کچھ آیا تو نہیں مسئلہ وسئلہ میرے سامنے، کس طرح کی شکایت کی؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں نے شکایت کی اور میرے امام نے معاف کر دیا تم کو۔ نہیں معاف کر دیا گا؟ یہ بتاؤ تم فلاں مہینے کی فلاں تاریخ میں ادھر سے گزرے تھے نا، کہاں گیا تھا؟ کیا تم نے روضے کو دیکھ کر کے اپنی سواری سے نہیں اتر گئے تھے؟ کہ میں ہاں اتر گیا تھا۔ اتنی دور تک نہیں اتر کے چلے تھے؟ ایک عام آدمی بتا رہا ہے جس سے کوئی تعلق نہیں تھا، تو اس کو یقین ہوتا گیا کہ یہ تو تھا نہیں، اس نے تو دیکھا نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعاً امام نے بتایا ہے۔ میں کہتا ہوں وہ امام جو صلبوں میں لوگوں کو پہچان لیتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کس وقت کون سی بات کہی جائے گی، لوگ راہ راست پہ آ سکتے ہیں، لہٰذا یہ سن لینے کے بعد وہ راہ راست پر بھی آ گیا۔ راہ راست میں کہوں وقت کے امام یقین کیجئے احترام کرتے ہیں۔ بہت مرتبہ سنا ہوگا کہ کسی چوتھے امام کے چاہنے والے نے اس کو چاہا کہ میرے گھر میں ایک خوشی آ گئی ہے، میرے مولا جو میرے گھر میں آ جائیں گے تو میرے گھر میں برکت ہوگی۔ جا کے دعوت کی کہ مولا اگر آپ شریک ہو جائیں، میرے آقا اگر آپ شریک ہو جائیں، میری عزت ہوگا، میرا احترام ہوگا۔ تو امام نے کہا کہ نہیں، میں کربلا کے بعد کسی کے ہاں خوشی میں نہیں شریک ہوتا، کربلا ہو جانے کے بعد میں کسی کے ہاں خوشی میں شریک نہیں ہوتا۔ لیکن بہت سارے بہانے کیے کہ مولا آ جائیں، تو خود مولا ہی نے ترکیب بتائی کہ اچھا اگر تم چاہتے ہی کہ میں تمہارے گھر میں آؤں تو فرش عزا بچھا دو، فرش عزا بچھا دو، میرے بابا کا تذکرہ ہو جائے گا، ہم آ جائیں گے۔ بڑا خوش ہوا، بے انتہا خوش ہوا کہ امام ہی نے جو ہے ایک طریقہ بیان کر دیا کہ ہم جا سکتے ہیں، لہٰذا اس نے فرش عزا بچھائی، لوگوں کو مدعو کر دیا کہ بھی آج ذکر حسین ہمارے گھر میں ہو رہا اور وقت کا امام شریک ہونے والا ہے، وقت کے امام شریک ہونے والے ہیں۔ فرش عزا بچھائے، بہت سارے لوگ شریک ہوئے، امام بھی خود شریک ہوئے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ امام کے نام پہ آنے والے کے، امام کی نگاہ میں امام کے نام پر آنے والے کی کتنی عزت ہوتی ہے، کتنا احترام ہوتا ہے کہ آئے ہیں، مجلس ہوئی، خطیب نے مجلس پڑھی، مصائب ہونے لگے، جب صاحب عزا خود موجود ہونا تو اور بھی مصائب میں اثر ہوتا ہے۔ امام رو رہے ہیں، لوگ واقعاً چیخ چیخ کر کے رو رہے ہیں۔ مجلس جب ختم ہوئی ہے، لوگوں نے دیکھا تو امام دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ جب ذرا سا دیکھا تو کیا دیکھا کہ باہر آپ بیٹھے وہاں جو لوگ شریک ہوئے ان کے نالین کو برابر کر رہے ہیں۔ یہ لوگ میرے میرے بابا کے غم میں آئے ہیں، یہ لوگ میرے بابا کے غم میں آئے ہیں۔ عزیزوں، یہ احترام کر رہے ہیں۔ عزیز یقین کیجئے، جو کوئی بھی اس طریقے کرتا وقت کا امام سے ہے، وقت کے امام جو اس طرح کی عزت دیتے ہیں۔ شاید منہال مسلسل آئے ہیں، امام خدمت میں آتے رہتے تھے منہال سے۔ ایک مرتبہ منہال آئے امام کی خدمت میں، امام جب آئے ہیں تو اس واقعے کو میں نے دیکھا قصہ کربلا میں کہ منہال جب امام کی خدمت میں آئے ہیں تو چاہتے تھے امام کچھ تسکین دیں، لیکن کچھ بولنے سے پہلے امام پوچھتے ہیں منہال اتنا بتا دو کہ کیا ابھی ہرملہ زندہ ہے؟ ایک مرتبہ منہال نے کہا ہاں آقا ابھی تک تو زندہ ہے، ابھی تک تو زندہ ہے۔ میں جب یہ پڑھ رہا تو یقین کیجئے میں ایک مرتبہ سوچا کہ امام آخر خالی اس بات کو کیوں پوچھ رہے ہیں کہ کیا ابھی ہرملہ زندہ ہے؟ اس کا مطلب کہ وہ منظر امام کی نعمت کو کہتا ہوں آج ہم بھی جب عاشور کے دن خالی وہ عمل کرنے لگتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، آدمی تڑپ تڑپ کے روتا ہے، کیونکہ امام نے کیا تھا وہ کہ علی اصغر کے ننھے سے جنازے کو لے کر کے کبھی خیمے کی طرف بڑھ رہے ہیں، کبھی پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ حسین جیسا عظیم مجاہد وہ 7 مرتبہ آگے جائیں پیچھے جائیں، اور آخر میں کہا رباب لے جاؤ یا رب علی اصغر کو، اور وہی موقع تھا کہ پہلے بیٹی آ جاتی، بابا میرا بھیا پانی پی چکا، بھئی یہ کہنا تھا، سوچے باپ جواب کیا دے سکتا ہے۔ ایک مرتبہ آبا کا دامن ہٹا دیا، بہن نے دیکھا ارے خون میں ڈوبا ہوا علی اصغر، اماں ہمارا بھیا شہید ہو گیا۔ رباب نے ایک ہی جملہ کہا تھا
امثلک ینہر، میرے لال کیا تمہارے جیسے بچے بھی نہر کر دیے جاتے ہیں؟ عزیزو بس یہ جملہ تو میں نے اور یہ بات کہیں، روایت اپنی آنکھ سے نہیں دیکھے ہے لیکن بڑے معتبر زبان سے ضرور سنا ہے کہ وہی رباب شام غریباں کے سناٹے میں ایک مرتبہ قبر علی اصغر کی طرف بڑھنے لگی ہیں، اور اس لمحے جناب زینب نے دیکھا کہ کوئی خاتون جا رہی ہے، بڑھ کر کے دیکھا تو کوئی اور نہیں رباب جا رہی ہے، پوچھا کہ آپ ادھر کیا جا کہا رات پہلی ہے میرے لال کی، ارے جی چاہتا ہے علی اصغر کے پہلو میں ہم رات گزار لیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایم منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما لیں، ہمارے آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عنایت فرما، ہمیں جو صاحبان حاجت ان کی حاجت کو پورا فرما دے، جو مریض ہم نے شفا عنایت فرما دے، جو مومن مومنات اس دنیا میں نہیں رہے ہیں ان کی مغفرت فرما، جوار معصوم میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگارہ محمد و آل محمد کا واسطہ، اے معبود دنیا میں جہاں کہیں محبان اہل بیت رہے ان کی عزت آبرو جان مال کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ جن گھروں میں ذکر حسین گھروں کو آباد رکھنا، جن ماؤں کی گودی میں حسین کے نام لیوا پلے انہیں شاد رکھنا۔ پروردگارہ محمد و آل محمد کا واسطہ ہم نور زہرا کے ظہور کے منتظر جلد ظہور فرما اور ہم سب کو ان کے آبان و انصار میں سے قرار دے۔